بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم خلفائے راشدین کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیسے اسلام قبول کیا، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 40 مردوں اور 10 عورتوں کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، اور جب وہ مسلمانوں کی صف میں داخل ہوئے تو شہر میں دین اسلام کو تقویت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان 2 آدمیوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو ابو جہل تھے، اور عمر بن خطاب نے سن 600 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ عمر بن خطاب کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو۔ جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے لباس پہن لیا، اور اس کی تلوار، اس نے اپنا کمان اپنے کندھے پر لٹکا دیا، اور اپنے ایک تیر اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنے عصا اپنی کمر کی پیٹی میں ڈالا، پھر کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جبکہ قریش کے کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہادری سے کعبہ کا 7 بار طواف کرنا شروع کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر بہت سے نماز ادا کی، پھر ان کی مجمع کی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، تمہارے چہرے بدصورت ہو گئے ہیں، اللہ تمہاری ناک کو مٹی میں رگڑ دو۔ جو شخص اپنی ماں کو غمگین کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اس وادی شہر مکہ سے باہر مجھ سے ملے۔ اس کا پیچھا کیا سوائے ان کے کمزوروں کے ایک گروہ کے، جس کو اس نے پہچانا تو وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے ساتھ دیگر جنگیں بھی لڑیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ مکہ، جنگ حنین اور دیگر جنگیں، اور وہ کفار کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں کے پاس بھیجنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش جانتے ہیں کہ میری ان سے دشمنی کس حد تک ہے، اس لیے اگر وہ مجھے پکڑ لیں گے تو مجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کے بارے میں بہت علم تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا ہے، تو میں نے اس میں سے پیٹ بھر کر پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کا گیلا پن میرے ناخنوں سے نکل رہا ہے۔ پھر میں نے اس کا باقی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دینی ہے، دینی علم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے زیر کفالت لوگوں پر مہربان کسی کو نہیں دیکھا، اور میں نے ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کی کتاب اور اس کا دین، نہ اللہ کا مقرر کردہ حدود کو برقرار رکھنے والا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور عزت والا کوئی، اور میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ شرمندہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا تقوی اور تواضع۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ہم میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، وہ نہ ہی وہ ہم میں سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، لیکن وہ ہم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، جس نے ہم میں سے اخوت کو سب سے زیادہ چاہا۔
حضرت عمر بن خطاب کے فضائل ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر ڈال دیا ہے، اور وہ فاروق ہے، وہ جو حال کو باطل سے ممتاز کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ حق کے باطل سے جدا کرتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اچانک میں نے ایک محل کے پاس ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو انہوں نے فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب کے لیے ہے۔ پھر مجھے عمر کا غیرہ یاد آیا اور جلدی سے واپس چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا میرے والد اور والدہ آپ پر قربان یا رسول اللہ، مجھے یہ سوچنے کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کی وجہ سے میرا غیرہ ناراض ہو۔ اور ایک اور صحیح حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کس نے کہا کہ اللہ کے رسول جب میں سو رہا تھا تو کچھ لوگ میرے سامنے آئے، خواب میں انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں جن میں سے کچھ نے میں اپنے سینوں کو ڈھانپ رکھا تھا اور کچھ تھوڑا سا لمبا، اور پھر اپنے سامنے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گزرے جو وہ آپ پہنے ہوئے تھے ایک قمیض جو اپنے پیچھے زمین پر گھسیٹ رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خواب کی کیا تعبیر بنائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دین۔ اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب میں سو رہا تھا تو مجھے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا خواب میں دیا گیا اور میں نے اسے پیٹ بھر کر پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کا گیلا پن میرے اندر سے نکل رہا ہے۔ پھر میں نے اس کا باقی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خواب کے بارے میں کیا تعبیر بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینی علم ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پیاری امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح معلومات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔